الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بر محمد و آل محمد صلوات. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا دہر میں، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا دہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا دہر میں، اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار دو، لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نجات پانے کے لیے نہایت ہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ درس جو اہل بیت اطہار نے اسے دیا ہے، قرآن نے جو اس کی ہدایت کی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو سمجھے اور اس پہ عمل پیرا ہو. میں نے عرض کیا کہ اس سورہ عصر میں پروردگار عالم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دیکھو، انسان خسارے سے اس وقت بچ سکتا ہے جب وہ پہلے مرحلے میں اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، دوسرے مرحلے میں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارے، تیسرے مرحلے میں جو اس نے صحیح عقیدہ اختیار کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، حق کی تبلیغ کرے، اور چوتھے مرحلے میں صبر کے دامن کو تھامے رکھے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز پہ انسان عمل پیرا ہوا، اس نے اپنا عقیدہ صحیح کر لیا، اس کا اجر و ثواب اسے ضرور ملے گا. اعمال انجام نہیں دیے، اس کی اسے سزا ملے یا وہ پاک پروردگار اسے معاف کر دے، وہ اس ذات حق کا کام ہے، نہ آپ کا ہے نہ میرا کام ہے. تاریخ میں آپ کو کئی ایسے افراد نظر آئیں گے جو عمل کے اعتبار سے شاید انہیں کوئی زیادہ موقع نہیں ملا، غلطی پہ تھے، غلط راہ پہ تھے، علم کی روشنی رب العزت نے عطا کی، اہل بیت اطہار میں سے کسی نے اس کی ہدایت کی، اور چند لمحے گزرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا،
فلاح بھی پا گیا۔ تو لہٰذا یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے یہ کہنا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں جو پیغام ملا ہے مکمل خسارے سے وہ نجات پائے گا جو ان تمام چاروں کی چاروں چیزیں جو حاصل کر لے گا۔ اس میں بھی ایک بات کو ہم سب کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں خود اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو دلیل کے ذریعے حاصل کریں۔ جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے علماء اس بات کو کئی مقامات پہ لکھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، نحنو ابناء الدلیل، ہم دلیل سے بات کرنے والے ہیں، ہم عقل و شعور کے اعتبار سے زندگی کرنے والے ہیں، ہم ادھر ادھر کی ایسے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق ان سے ہے جو سرچشمہ علم ہیں، ہم ان کے در پہ جھکے ہوئے ہیں جہاں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ تو ہمیں یہ خود جاننا ہے، سمجھنا ہے، صحیح عقیدہ لینے کے بعد اسی عقیدے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب خود عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، اب آپ کو اور مجھے حق ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں۔ اس سے پہلے کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید واضح طور پہ ہم سب کو یہ باور کرا رہا ہے کہ تم ایسی بات کرتے ہی کیوں ہو جس پہ خود عمل پیرا نہیں ہو، یعنی تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ یہ منطقی ترتیب بتائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ بعد میں عمل پہلے، تبلیغ اس سے پہلے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے عقیدہ پھر اس کے مطابق عمل۔ اب اختیار ہے انسان کو کہ اب کیا کرے، حق کی تبلیغ کرے۔ حق کی تبلیغ سے پہلے حق کو جاننا ضروری ہے۔ حق کا معلوم ہی نہیں ہو، آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، دیکھیں جو بھی باطل تھے ان کے جو نمائندے تھے وہ انہیں حق کہہ کے ہی تو سب کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ انبیاء کے مقابلے میں، حتیٰ رب العزت کے مقابلے میں فرعون باطل ہے یا نہیں، نمرود باطل ہے یا نہیں، شداد، نمرود، یہ سب کے سب باطل ہے، لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی ایسے افراد رہے ہیں جو ان کو حق کہا کرتے تھے، حق سے غافل سے، حق کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو حق کو سمجھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو انسان اس کے لیے کام کرنے لگ جائے جو خود باطل ہو، اسے حق سمجھ کے۔ بالآخر جنہوں نے اس معرکہ کربلا میں امام معصوم کے سامنے آ کے قیام کیا ہے، وہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ سب کے سب امام کو یہ جانتے ہوں حق پہ ہے اور پھر لڑ رہے ہوں۔ بہت سے ایسے تھے جو سمجھتے تھے وہ حق پہ ہیں، وہ ملعون حق پہ ہے۔ تو حق کو پہچاننا، اس کی معرفت نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اس مرحلے میں آئے کہ دوسروں کو حق کا پیغام دے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کے احکام کو بھی جانتا ہو، کس جگہ امر بالمعروف کرنا چاہیے، کس جگہ خاموش رہنا بہتر ہے، کس جگہ کلام کرنا مناسب ہے، کون سے مقامات ہیں جہاں کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہم اس مرحلے میں جائیں ایسا نہیں ہو کہ یہ سمجھتے ہی نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک
شرعی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے۔ شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد کسی جگہ دین کے اعتبار سے کوئی دین کا حکم بیان کر رہا ہے، باقی سب کے سب سن رہے ہیں، ان سننے والوں میں اگر کوئی ایسا فرد ہے جو اس ایک حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے آپ اور میں نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے صحیح ہو، دین کہتا ہے جب ایسا ہو رہا ہو تو باقی جو افراد بیٹھے ان میں سے کوئی اس کی طرف نگاہ کر کے تنزیہ انداز میں کہ دیکھا، یہ تنزیہ انداز میں اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے۔ میں فقط سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں۔ فرض کریں دین کہتا ہے کہ ایک مومن کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، اب کسی جگہ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو، کوئی ایسا فرد بھی بیٹھا ہو جس نے اس پہ عمل نہ کیا ہوا ہو، اب مومنین میں سے کوئی پلٹ کے اس کی طرف نگاہ کرے کہ دیکھا مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں دین کا یہ حکم ہے، اور پھر آگے توضیحات بھی بیان ہو رہی ہوں، اس کا اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا دین کی نظر میں حرام ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں سن کے کہ اگر تم فلاں کام کر رہے ہو تو پھر مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر مجلس کیوں کر رہے ہو، تمہیں پھر مجلس فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایسی فکر رکھنے والے افراد سے، مجھے یہ بتائیں یہ ثواب، یہ عقاب، یہ آپ کے ہاتھ میں یا جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں آپ پہ اور آپ کو کہا ہے یہ پیغام پہنچا دو؟ آپ کی یہ ذمہ داری لگائی کس نے ہے؟ آپ کو یہ کہا کس نے ہے؟ آپ یہ دخل اندازی کر کیوں رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے تو مجلس حسین تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ تم اتنے بے شعور بے عقل فرد ہو، تم مجلس حسین کو بے فائدہ سمجھتے ہو؟ یہی مجلس ہی تو ہے جو انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے، جو علم و شعور عطا کرتی ہے، جو عزت و وقار عطا کرتی ہے۔ یہ مجلس بے فائدہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ مجلس تو کفار و مشرکین کے لیے بھی بے فائدہ نہیں ہو سکتی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے درمیان دیکھ لیں، کتنے افراد ہیں جو مذہب حقہ سے متمسک اسی مجلس کے ذریعے ہوئے، حتیٰ وہ مذہب حقہ سے دور تھے۔ تم اسے کہتے ہو اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جو ہر اعتبار سے دور تھا اسے اس مجلس نے دین کا سایہ عطا کر دیا ہے۔ کتنے ہیں جو مجلس امام حسین کے ذریعے حق و حقیقت کو پہچاننے کے بعد باطل سے حق کی طرف موڑ آئے ہیں۔ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ مجلس فائدہ نہیں دے گی؟ یہی مجلس ایک دن دیکھنا اس کے دل کو اتنا نورانی کرے گی کہ یہ تمام اعمال کو خوبصورتی سے انجام دے رہا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے اس مہینے میں، خصوصاً ان 10 دنوں میں کتنے افراد ہیں میں نے دیکھے ہیں نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اول وقت میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جو یہاں سے درس لے کے اٹھتے ہیں، اگر صلہ رحم نہیں کر رہے تو صلہ رحم کرتے ہیں، اگر غیبت کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے نجات حاصل کر لیتے ہیں،
خدا نہ خواستہ اگر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجلس بھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ باتیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پھیلانا مناسب کام نہیں ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسے انجام دیں. یہ مجالس، ان کا مقام و مرتبہ علامہ امینی کے فرزند علامہ امینی صاحب الغدیر، ہمارے پاس ایک کتاب ہے الغدیر کے نام سے، یقیناً مومنین کی اکثریت واقف ہوگی اس سے، جو ہمارے نہایت ہی بزرگوار عالم دین علامہ امینی نے لکھی ہے. 11 سے 12 جلدوں پہ مشتمل ہے. موضوع ایک ہی روایت ہے غدیر. کتنا علم ہے، کتنا دم و خم ہے، پرواز کتنا بلند ہے اہل بیت کے در پہ جھکنے کے بعد. کوئی یہ مجھے آ کے دکھا دے کہ ایک حدیث کو واضح و روشن کرنے کے لیے 11 سے 12 جلدیں کوئی لکھ کے دے دے اور اس میں کچھ تکرار نہ کرے. یہ قوت ہے ہمارے علماء کے پاس، اور یہ قوت مدینۃ العلم اور باب العلم سے حاصل ہوئی ہے. ان سے متمسک ہونے کی وجہ سے ہے. آپ کے فرزند کہتے ہیں کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے. کافی مدت کے بعد میں نے خواب میں نے دیکھا بہترین مقام پہ ہیں، پروردگار عالم کی نعمتیں فراوان ہیں. میں نے عرض ادب کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، یہ جو رب العزت نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، یہ جو مقام و مرتبہ آپ کو ملا ہے دنیا سے جانے کے بعد، یہ الغدیر کے عوض ملا ہے؟ کیونکہ وہ ایک شاہکار ہے. کہا الغدیر کے عوض؟ کہا نہیں. کہا اچھا مجھے یہ بتائیں جو آپ نے اس کے علاوہ کتب لکھی ہیں ان کے بدلے میں؟ کہا نہیں. تو کہا آپ کو جو آپ نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل فرجهم، ان کے نام پہ آپ نے جو کتاب خانہ تاسیس فرمایا تھا اس کے عوض؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کس عمل کے عوض؟ کہا زیارت ابا عبداللہ الحسین کے عوض. صلوات بھیجے مولا کی ذات محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا کس عمل کے عوض؟ کہا ابا عبداللہ کی زیارت کے عوض. ممکن ہے آپ ساتھی کہیں کہ بات مجلس کی ہو رہی تھی، آپ زیارت کا بیان کر رہے ہیں، اس کو مکمل ہونے دیں اور دیکھیں کہ مجلس کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے اسی خواب کے عالم میں کہا کہ آپ تو جانتے ہیں ایران اور عراق کے حالات اچھے نہیں ہیں، روابط اچھے نہیں ہیں، کربلا کے رستے بند ہیں، تو ہم کس طریقے سے زیارت کر پائیں؟ یہ زیارت جس کا آپ فرما رہے ہیں، اب دل یہ کہتا ہے کہ انسان اس زیارت کو جائے تو کیسے زیارت کر سکتے ہیں؟ کہا جب تک یہ رستے بند ہیں، جب تک یہ حالات صحیح نہیں ہوتے، تم مجالس اعضاء میں شرکت کیا کرو، رب العزت تمہیں زیارت ابا عبداللہ کا ثواب دیا کرے گا. یہ مجالس، ان کے تقدس کو ہم سمجھیں، اس گریے کے تقدس کو سمجھیں، ان آنسوؤں کے تقدس کو اگر سمجھنا ہے تو یہی ایک روایت بس ہے کہ جب آپ اور میں گریہ کرتے ہیں، شہزادی اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو جمع کرتی رہتی ہے.
یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا، شہزادی زمین پر انہیں گرنے نہیں دیتی بجائے تفکر میں ملا دیتی ہے زہرا، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ تو ان کے تقدس کو ہم سمجھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ آپ کے ایک صحابی ہیں فاضل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یکم محرم کے دن مولا کی خدمت میں شرف یاب ہوا، عرض ادب کیا، مولا کے پاس بیٹھا، مولا نے کہا فاضل کل رات تم کہاں تھے؟ میں نے کہا مولا کل رات اپنے دوستوں کے درمیان، آپ کے چاہنے والوں کے درمیان تھا، کسی نے آ کے خبر دی کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ کیا خبر دی؟ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ کہا یہ سننا تھا، ہم سب غمگین ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے اپنے گھر پہ مجلس عزا کا اہتمام کیا، کل رات یہ ہوا۔ ہم گئے، وہاں ذکر ہوا، اہل بیت اطہار کے، آپ کے اجداد کے فضائل بیان ہوئے، مصائب بیان ہوئے، ہم نے گریہ کیا، کل رات ہم نے اس طرح گزاری ہے۔ کہا فاضل یہ بتاؤ جب مجلس تمام ہو گئی تم اس گھر سے باہر نکلے، کسی سے تمہاری ملاقات ہوئی، برخورد ہوئی، کسی کو تم نے دیکھا؟ کہا کسی سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، جب گھر سے باہر آیا کافی اندھیرا تھا، ہاں میں نے دروازے کے قریب ایک شخص کو بیٹھ کے نہایت بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے ضرور سنا، میں نے چاہا کہ اسے پہچانوں، مجلس تمام ہو گئی ہے، ابھی تک یہ شخصیت اتنا گریہ کر رہی ہے۔ کہا میرے دل میں آیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمارا گریہ تمام ہوا، لیکن یہ کون ہے جو مصائب پہ ابھی تک گریہ کر رہا ہے؟ اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان نہیں پایا۔ کہا فضل وہ جسے تم پہچان نہیں پائے وہ ہم تھے، ہم بھی اس مجلس میں شریک تھے، ہم بھی اپنے جد کے پرسے میں شریک تھے۔ کہا مولا آپ تھے؟ مولا آپ تھے، آپ ہی صاحب عزا ہیں، مولا آپ گھر میں تشریف کیوں نہیں لائے؟ آپ تشریف لاتے۔ کہا فاضل میں کیا کرتا، میں شرکت کے لیے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا، جب میں گھر میں داخل ہونا چاہ رہا تھا میں نے دیکھا میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بابا امیر المومنین اور میری جدہ فاطمہ الزہرا دہلیز کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی ہے اور آنے والوں کا استقبال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے مرحبا بکم۔ تو میں کیا کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، یہ سب سننے کے بعد میں حیران ہوں۔ روایات میں ایسے مضامین بہت ہیں، ولادت کے موقع پہ گریہ کیا، کس کس نے گریہ کیا؟ رسول اللہ نے گریہ کیا، شہزادی کونین نے گریہ کیا، مولا کائنات نے گریہ کیا، ان سب نے گریہ کیا۔ ابھی تو شہادت واقع بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کہنا کہ مقصد حسین کو فراموش کر چکے ہو، مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب یہ آئے ہیں یہ ہستیاں اور آج بھی ہر مجلس میں یہ شرکت فرماتی ہیں،
آپ اور میں تو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، پرسہ بھی دیتے ہیں، مقصد امام حسین کو بھی سنتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، یہ کہنا کہ مجالس مقصد حسین سے خالی ہیں، کون سی مجلس خالی ہے؟ کون سی مجلس ہے کہ جس کی ابتدا میں رب العزت کی توحید کا اقرار اور خطبے میں اہل بیت اطہار کی ثنا نہیں کی جاتی؟ مجھے بتائیں کون سی مجلس ہے جس میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، امر بے معروف نہی از منکر، تولا و تبرع، ان کے بارے میں کون سی مجلس ہے جہاں بات نہیں ہوتی؟ یہی تو ہے، یہی تو مقصد ہے کہ آؤ ان کی تعلیمات کو حاصل کرو، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارو۔ کون سی مجلس ہے جس میں یہ نہیں ہوتا؟ آخر میں گریہ ہوتا ہے، اور یہی تو مقصد ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی مجالس کا مقصد دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں تو کس میں طاقت ہے ہماری مجلس میں جب رسول اللہ آتے ہیں، نماز سیکھنے آتے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے، جب رسول اللہ شرکت فرماتے ہیں، شہزادی کونین شرکت فرماتی ہیں، وہ نماز سیکھنے آتی ہیں، ہم سے صلہ رحم کا درس لینے آتی ہیں، وہ گریہ کرنے آتے ہیں۔ یہ باتیں جس کی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے، اس پہ چھوڑ دیں۔ مقصد ہے ہی گریہ کرنا، خود گریہ کرنا موضوعیت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شہادت واقع نہیں ہوئی تھی، اہل آسمان نے آسمان پہ گریہ کیا۔ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو معصوم ہستیاں ہیں، انبیاء نے گریہ کیا۔ مولا کائنات جنگ صفین میں ہیں، جب انہوں نے پانی بند کیا، جب مولا کے ساتھیوں نے قبضہ کیا اس نہر پہ، اپنے اختیار میں لیا، کہا جاؤ حسنین، اپنوں کو بھی سیراب کرو، انہیں بھی سیراب کرو۔ دیکھو انہیں پانی سے روکنا نہیں۔ دیکھا کہ مولا حسین ہے اور شام والوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ شام والوں کو میرا فرزند سیراب کر رہا ہے، زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ مالک اشتر آئے، مولا کس بات نے رلایا ہے؟ کہا میرے حسین کو دیکھا؟ کہا ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھ رہے ہو، اس کے عمل کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں، کریم کی اولاد ہے، کرامت اسی سے ہے۔ کہا انہیں سیراب کر رہا ہے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہم پہ پانی بند کیا تھا۔ کہا میرا گریہ اس وجہ سے نہیں ہے، میرا گریہ اس وجہ سے ہے، یہی اہل شام ہوں گے، میرے اس بیٹے پہ پانی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ مولا جو گریہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں مقصد؟ کوئی ہے مرد، کوئی ہے عالم، ہے کسی میں طاقت جو مجھے کہے مولا کے گریہ کا مقصد کیا تھا؟ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، ایسی باتیں نہ کریں۔ اس روایت کا کیا کریں گے جس میں شہزادی نے کہا بابا میں آپ سے کہوں گی، آپ اپنی امت سے کہنا میرے فرزند کو چھوڑ دیں۔ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا اس کے بابا سے کہوں گی؟ کہا اس کے بابا بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر میں جا کے کہوں گی کہ تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرے فرزند پہ یہ ظلم نہ کرو۔ کہا فاطمہ تو بھی نہیں ہوگی۔ کہا اس کے بھائی حسن سے کہہ کے جاؤں گی؟ کہا حسن بھی نہیں ہوگا۔ کہا پھر بابا کون ہوگا؟ کہا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہا ایک امت خلق کرے گا رب العزت، ایک امت، وہ امت ہم ہیں۔ ہماری خلقت کا مقصد ہی رونا ہے۔ اگر کسی کو اس روایت میں اعتراض کرنا ہے تو کرتا رہے،
ہماری خلقت کا مقصد ہی رونا ہے. یہی رونا ہی تو ہے جو پاکیزگی لاتا ہے، جو شرافت لاتا ہے، جو انسانیت انسان کے اندر لاتا ہے. اور ایسی باتوں سے ایک دوسرے کے درمیان نفرت نہ پھیلائیں. خدا را ان چیزوں سے باز آئیں. اور آپ اور میں ہوتے کون ہیں کبھی نماز اور ماتم کا تقابل؟ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ ان چیزوں میں تقابل ہی نہیں ہے. اور بعض کو تو میں نے دیکھا ہے ایسی بات کرتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں دین کی الف بے تک معلوم نہیں. کچھ کو میں نے دیکھا ہے اگر کسی کو نماز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو انداز اتنا جارحانہ ہے، تم نماز نہیں پڑھتے. مولا نے جس کے لیے سر دے دیا، بی بی نے جس کے لیے چادر دے دی، کس کے لیے؟ نماز کے لیے. کس نے کہا نماز کے لیے سر دے دیا مولا نے؟ مجھے اتنا بتا دیں، مولا امام ہے، اتنا تو عقیدہ ہے نا کہ امام ہے. مجھے یہ بتائے امامت اصول دین سے یا فروع دین سے؟ اصول دین سے. ان تمام بچوں کو بھی یہ معلوم ہے. ہم ماں کی گود میں تھے تب سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب بھی کبھی وقت آئے اصل شاخوں کو بچانے کے لیے تنے کو کاٹا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہیں کہ کوئی شاخوں کو بچانے کے لیے تنے کو ہی کاٹ دے؟ اصل پہ فرع کو تو قربان کیا جا سکتا ہے، اصول پہ فروع قربان کیے جا سکتے ہیں. اصول کبھی فروع پہ. مولا نے یقیناً اپنا سر دیا، شہزادیوں نے چادریں خدا کی راہ میں لٹائیں توحید کو بچانے کے لیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف رہیے گا کیونکہ کچھ مومنین جو ہے وہ سیڑھیوں تک پہنچ چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سوال پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کافی جگہ خالی پڑی ہے. عزیزان گرامی، یہاں آگے جگہ ہے، آپ تشریف لے آئیں تاکہ بعد والے مومنین جو ہیں انہیں کسی قسم کی زحمت نہ ہو. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو عزیزان گرامی، یہ تقابل زیب نہیں دیتا، یہ باتیں زیب نہیں دیتی. جس کو اتنا نہیں معلوم، ہاں مولا کے سر دینے سے نماز ضرور بچی ہے لیکن سر توحید کے لیے دیا ہے، نانا کی رسالت کے لیے دیا ہے، بابا کی ولایت کے لیے دیا ہے. ضرور بچی ہے. نماز نے بچا، جب توحید بچی نماز بچ گئی، روزہ بچ گیا، حج بچ گئی. ان کو بچانے کے لیے سر نہیں دیا، سر دیا توحید کے لیے، یہ خود بخود بچ گئے، دین بچ گیا. باقی یہ باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے. کیوں اس طریقے سے ایک دوسرے کے درمیان نفرتوں کے بیج بو رہے ہو؟ تمہیں سمجھانا ہے اس طرح کہو کہ مولا حسین جس سے تم محبت کرتے ہو نماز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نور عینی ان الصلاۃ نور عینی، نماز میرے آنکھوں کا نور ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انی احب الصلاۃ، کون کہہ رہے ہیں؟ مولا حسین. یہ بیان کرو، تھوڑا مطالعہ کر لو، تھوڑا پڑھ لو.
بغیر پڑھے جو مرضی آئے بولتے جاؤ. تمہیں اگر کسی کو نماز کی طرف توجہ دلانی ہے، اسے نمازی بنانے کا تمہیں شوق ہے، تمہیں اتنا دین کا درد ہے، دین کا مطالعہ کر لو اور دیکھو کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں، مجھے نماز سے محبت ہے. اور مولا نے تو ثابت کر دیا اتنی محبت ہے کہ جب سجدے میں گئے آج تک اتنا کسی کا طولانی سجدہ نہیں ہے جو میرے آقا حسین کا ہے. ہم سر اٹھا لیتے ہیں 3 دفعہ ذکر کرنے کے بعد، 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، پوری رات کو چھوں گے افراد جو سجدہ کرتے ہوں گے، لیکن میرے مولا نے 1400 سال پہلے سجدہ کیا ہے جو آج بھی جاری ہے، جس کے صدقے میں سجدے بچے ہوئے ہیں. تم اپنے بچوں کو یہ بتاؤ جس مولا سے ہمیں محبت ہے اسے نماز سے محبت تھی. اگر ہم نماز پڑھیں گے مولا ہم سے راضی ہوں گے. اس طریقے سے کہنا چاہیے نماز کی بہت اہمیت ہے. اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن کہنے کا انداز تو درست ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خدارا صاحب مطالعہ بنے، خدارا دین کو پڑھیں. اگر آپ دین کا مطالعہ کریں گے تو جو کہے گا بالآخر آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اس میں ہے، پھر تحقیق کی طرف جائیں گے. لیکن اگر کورے رہیں گے جو آئے گا جو چاہے گا لکھتا جائے گا ان اذان پہ اور قبول ہوتا رہے گا. اگر سمجھنا ہے اذا کیا ہے، نماز کیا ہے، عبادت رب العزت کیا ہے، تو اہل بیت سے سمجھو، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے سمجھو. میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں مردوں میں سب سے بڑا عزادار کون ہے، میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں سید سجاد کے علاوہ کوئی اور نام نہیں آ سکتا. آپ اور میں سنتے آ رہے ہیں سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا ہے. بہت سخت ہے. آپ سنتے ہیں تیر لگا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. سید سجاد نے دیکھا. کوئی بھی اگر سوال کرے کہ مردوں میں سب سے بڑا عزادار کون ہے، سید سجاد کے علاوہ اور کوئی نام نہیں آئے گا. اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نام نہیں آئے گا. اور اگر کوئی کہے کہ عبادت گزار کون ہے، رب العزت نے قرآن میں فرشتوں کو کہا ہے ساجدین، انبیاء کو کہا ہے عابدین، اور میرے اس چوتھے امام کو کہا ہے سید الساجدین، زین العابدین. تو معلوم ہوا جو جتنا بڑا عزادار ہے اتنا بڑا عبادت گزار ہے. شہزادی سے بڑھ کے کوئی عزادار نہیں ہے خواتین میں، ہیں لیکن شہزادی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. لیکن آپ غور کریں، عاشور کا دن ڈل گیا، شام غریبہ ہے، پہرا بھی دے رہی ہے اور سجدے میں بھی ہے، اور عبادت کا مقام اتنا بلند ہے کہ آخری وقت میں میرے مولا و آقا امام حسین فرما رہے ہیں زینب نماز شب میں فراموش نہ کرنا، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. تو جو جتنا بڑا عزادار ہے اتنا بڑا عبادت گزار ہے. اگر ان باتوں کو کہنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تو پہلے تبلیغ کے وہ طریقے جو اہل بیت نے بتائے اور سمجھائے ہیں ان کو بھی سمجھ لو. افسوس یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں جو آ چکی ہیں، میں ابھی بیان کروں تو ممکن ہے اس پہ بھی بہت باتیں اٹھیں،
کیونکہ ہم مطالعہ کرتے نہیں ہیں, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایک دن کرکٹ دیکھنے کی فرصت ہے, گھنٹوں ٹی وی دیکھنے کی فرصت ہے, تفریح پہ جانے کی فرصت ہے, گپیں لڑانے کی فرصت ہے. فرصت نہیں ہے تو دین کے مطالعے کی فرصت نہیں ہے. پھر جب مشکلات آتی ہیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں بہت سی چیزیں اتنا رواج پا چکی ہیں, دین کا حصہ بن چکے ہیں وہ جملات. حتیٰ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا, اس دفعہ مجھے افسوس ہوا, امام سے نسبت دی جا رہی ہے ایسے جملات کی کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے جن کی کوئی, بلکہ امام کے مد مقابل وہ جملہ ہے. اچھا وہ چیز جو امام نے نہیں کہی ہو وہ اعمال کو باطل کرتی ہے یا نہیں؟ اگر میں کوئی ایسی چیز کہہ دوں جو امام نے نہیں کی ہو اور میں امام سے منسوب کر کے کہوں, وہ باطل کرتی ہے اعمال کو یا نہیں؟ اگر کسی کو نہیں معلوم, روزے کی حالت میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہ کرنا, امام سے کوئی ایسی نسبت نہ دینا جو امام نے نہ کہی ہو. اگر نسبت دے دی تو تمہارا روزہ, یہ تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو امام سے نسبت دیتے ہیں. جو نسبت نہیں دیتے ان کے لیے میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ بتا دوں گا کہ امام کیا فرماتے ہیں اور ہمارے ہاں کیا چیزیں رواج پا چکی ہیں. غور سے سنیں, تحمل سے سنیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں اپنی پوری تاریخ چھان ماریں, کتب اربعہ کو دیکھ لیں, وسائل شیعہ کو دیکھ لیں, مستدرک کو دیکھ لیں, بہار الانوار کو دیکھ لیں. ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. یہ صفوی دور کا نعرہ ہے جو چلتے چلتے ہماری مجالس کا حصہ بن چکا ہے. خوف نہیں آتا, ہر دن عاشورہ کا دن ہو سکتا ہے. یہ عاشورہ کے دن کی قوت کو کم کرنے کی کوشش ہے, حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے. شب جمعہ جیسی کوئی اور شب نہیں ہو سکتی, جمعہ جیسا کوئی اور روز نہیں ہو سکتا, تو عاشور جیسا ہر روز, کربلا جیسی ہر زمین. یہ جو کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جو اس وقت دنیا میں مناطق ہیں, وہ مناطق جن سے آپ نفرت کرتے ہیں, مجھے نام نہیں لینا, وہ کربلا ہیں, ارض کربلا ہیں وہ. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کلو ارض کربلا. کربلا وہی مخصوص خطہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کی عظمت کو کائنات کا کوئی خطہ نہیں پہنچتا. اس پہ ہم نے محرم میں باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا. اب میں نے کہا یہ غلطی بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ گئی ہے کہ میں نے بیچ میں دیکھا کسی نے لکھا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں. افسوس, صد افسوس. میں تو کہہ رہا ہوں, ایک کتاب کا نہیں کہہ رہا, کتب اربعہ, وسائل شیعہ, مستدرک الوسائل, البہار, ان سب میں دیکھ لے, کسی میں یہ آپ کو حدیث کے طور پہ ملتا ہے یہ جملہ. ہاں اس کے مد مقابل میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں. مولا امام حسن علیہ السلام ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی کے آخری لمحات ہیں, تشت سامنے رکھا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. مولا حسین نے یہ منظر دیکھا اور گریہ کرنے لگے. اتنا گریہ کیا, جب گریہ بڑھ گیا, مولا حسن نے کہا بھائی حسین اتنا کیوں رو رہے ہو, اتنا کیوں مضطرب ہو؟ کہا آپ میرے امام بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, آپ جدا ہو رہے ہیں, میں گریہ نہیں کروں گا؟ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے ہیں. کہا تم سے یہ نہیں دیکھا جا رہا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین تیرے دن جیسا کوئی سخت دن نہیں ہوگا.
मौला हसन कह रहे हैं तेरे दिन जैसा कोई दिन नहीं होगा, और मैं बड़े फख्र से कह रहा हूं कुल्लु यौमिन आशूरा। वजह क्या है? मालूम ही नहीं है दीन का, मुताले का शौक ही नहीं है। कुछ मालूम हो तो एतराज किया जाए, कुछ ज़हन में बाकी रहे तो एतराज किया जाए। ये क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो सिंपल सी बात की है, शब जुमा जैसी कोई शब नहीं हो सकती, जुमा जैसा कोई दिन नहीं हो सकता, तो आशूर की तरह हर दिन कैसे हो सकता है? ये वजह वही है कि जिसका जो जी चाहा है, ये दीन से फायदा हासिल जरूर करो, अपने फायदे के लिए दीन को इस्तेमाल ना करो। रहम करो अपने ऊपर और अपनी नस्लों पे रहम करो। और ये आपस में तनाज़े, ये लड़ाइयां बहुत सख्त हैं। मेरे पास वक्त नहीं रहा, मैं कल अर्ज करूंगा। ये आपस के तनाज़े, हमारा दीन तो निहायत खूबसूरत दीन है, बेहतरीन मजहब है, सुलो आतशी का मजहब है, शरारतों से कहीं दूर अमन का गहवारा है ये हमारा मजहब। हम आपस में दस्तों गिरेबां हो जाए, अफसोस। गम की शबें, गम के दिन। मदीने से मौला का रुखसत होना बहुत सख्त है। मदीना की सरजमीन का अपना मकाम, अपना रुतबा इतना है कि हम में से हर एक की हसरत है कि बारे इला हमेशा बुलाता रहे, इन मकामात की जियारत होती रहे, है ना ये शौक। मैं फकत एक आसान सी बात आपसे करता हूं। आपका अपना वतन जहां भी है, से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, जहां से भी, ईमानदारी से बताएं, हम में से किसी को कहा जाए कि अपने वतन को छोड़ दो और फिर वापस भी हमें मालूम हो आने का कोई रास्ता नहीं है, सख्त है या नहीं है? ये तो हमारा वतन, मदीने के मुकाबले में क्या इसकी अहमियत है? उस मकाम के मुकाबले में क्या अहमियत है जहां रसूल अल्लाह सपुर्द खाक हैं, जहां शहजादी कौनैन, मैं ये कहूं कि खाक के नीचे आराम कह नहीं सकता, जो खाक के नीचे बेआराम है, उसका मकाम और रुतबा, उसे अगर कोई छोड़ने को कहते हैं, और वो भी किसे, हुसैन जैसी हस्ती से कहते हैं कि 28 रजब को जब अहले बैत अतहार ने इस सफर को इख्तियार करना चाहा, बनी हाशिम का जो महल्ला है उसमें काफी भीड़ थी। तकरीबन लोगों को मालूम हो चुका था कि अहले बैत अतहार मदीना को छोड़ के जा रहे हैं। नौजवानों के दोस्त आए हुए थे, बच्चों के दोस्त आए हुए थे, बीबियों की सहेलियां आई हुई थी, सब गमगीन थे, सब रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे कि हमें छोड़ के जा रहे हो। रावी कहता है कि मैं इत्तफाक से उस दिन मदीना पहुंचा, मैंने देखा आज मदीना की कैफियत कुछ और है, कुछ महल्ले मुझे बिल्कुल खाली नजर आने लगे। मैंने कहा क्या बात है? कहा आज बनी हाशिम के महल्ले में अजीम खबर है। कहा क्या ऐसी खबर है? कहा जाओ तो तुम्हें मालूम हो, हुसैन मदीना को छोड़ रहे हैं। कहते हैं मैं आया, मैंने देखा, मंजर ये था, अहले बैत अतहार के घर के बाहर ऊंट हैं, उन पे कजावे हैं, वो सवारियां तैयार बैठी हुई हैं, जवान हैं जो मौला के इर्द गिर्द खड़े हैं, मौला कुर्सी पे तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा
कि घर से बीबियां एक एक करके बाहर आने लगी। मुकम्मल पर्दे में मलबूस है, सर से पांव तक सिया चादर है। एक एक करके जब मैंने देखा बीबी आने लगी, मैंने देखा मौला हुसैन अपनी कुर्सी पे उसी तरह तशरीफ फरमा है। मौला इस कुर्सी पे तशरीफ फरमा होने से पहले जितना तकलीफ को सह चुके हैं उसका आप और मैं अंदाजा नहीं कर सकते। इससे पहले मौला ने इतना आपको अर्ज करूं, अपनी मां की कब्र से अलविदा किया है, भाई हसन की कब्र से अलविदा किया है, अपने जद नाना की कब्र से अलविदा किया है। कहते हैं कि सबसे पहले मां की कब्र पे गए। मेरा दिल ये कहता है कि कहा होगा, मां तूने मुझे चक्कियां पीस पीस के पाला है, मैं तेरा वही हुसैन हूं। दिन में चंद बार तेरी जियारत को आता था, अब तेरी जियारत को नहीं आ पाऊंगा। उलमा कहते हैं कि ये जुमला कहा कि अब तेरी जियारत को नहीं आ पाऊंगा और शदीद गिरिया करने लगे। कब्र को अपने सीने से लगा लिया और रो रो के कहने लगे, मां तुम्हें तो याद है बचपन में मेरी खातिर, मेरी प्यास की खातिर तुम रातों जागती थी, तुम्हें इस बात का ख्याल होता था कि मेरा हुसैन प्यासा है, इसे बहुत प्यास लगती है, रातों को तू जागती रहती थी, इससे पहले कि मैं पानी मांगूं तू मुझे पानी पिलाया करती थी। माँ गर्मी का मौसम है, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ सकीना है, मेरे साथ असगर है, लेकिन माँ पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। माँ से राज़ो नियाज किया, गिरिया किया, भाई की कब्र पे आए। भाई बचपन में हमने इस मदीना में एक साथ खेले हैं, एक साथ रहे हैं, आपसे अलविदा करते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, नाना की उम्मत जिसने आपको ज़हर दगा दिया है वो अब मदीना में मुझे रहने नहीं दे रहे। कहते हैं इसके बाद जिस तरह पानी बुलंदी से ढलान की तरफ आता है, मौला हुसैन दौड़ते हुए अपने जद की कब्र की तरफ बढ़े और तेजी से आते हुए ये कहते हुए आए, नाना तेरा हुसैन तेरे पास आ रहा है। और कहते हैं कि जब कब्र के करीब हुए तो वो जो तेज कदम उठा रहे थे गिर गए कब्र पे। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, या रसूल अल्लाह, बचपन में एक मर्तबा आपकी मस्जिद में यही हुसैन आ रहे थे, अब आके दामन में इनका पाँव उलझा था, ये गिरने लगे थे, आपने मिंबर को छोड़ के जाके गिरते हुए हुसैन को उठा लिया था। आज भी उठिए और इस हुसैन, आज हमारे आका को उठा लीजिए। आके नाना की कब्र पे फरियाद करने लगे, नाना आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपने इस मोहब्बत को सबके सामने जाहिर किया। नाना आप तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि बचपन में हमारे लिए आप सवारी बन जाया करते थे, अपने कांधों पे हमें सवार करा लिया करते थे। मैं यहाँ भी हाथ जोड़ के कहूँगा, जिसे अपने आप कांधों पे और शानों पे सवार किया करते थे, इसे अपनी आगोश में ले लीजिए, नहीं तो ये बलू इसके लाशे को पहवाल कर। नाना बचपन में हम जिस चीज की ख्वाहिश करते थे आप हमारी पूरी कर दिया करते थे।
नाना आपने तो इनको हमारा इतना मकाम दिखाया, इज्जत व एहतराम सिखाने की कोशिश की, आपने अपने सजदे को तूल दे दिया। गिरिया करते रहे और कहते हैं कि इतना गिरिया किया। आपने देखा बाज़ औक़ात बच्चे जब गिरिया करते हैं, अगर गिरिया ज़्यादा करें तो गिरिया करते करते कुछ देर के लिए आँख लग जाती है। कहते हैं कि आँख लगी, देखा, नाना ने कहा हुसैन मुझसे किया हुआ वादा पूरा न करोगे? कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नाना खुदा हाफिज, आपसे जो वादा किया था तौहीद को ज़रूर बचाऊंगा, आपकी रिसालत को ज़रूर बचाऊंगा, बाबा की विलायत को ज़रूर बचाऊंगा, और नाना इसके लिए अपना भरा घर लुटा दूंगा, बहनों की चादरें दे दूंगा, सकीना के तमाचे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को बचाऊंगा, आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। आए, अब जिस तरह रावी ने कहा है उस एतबार से बैठे हुए हैं, कुर्सी पे रौनक अफरोज हैं, बनी हाशिम के जवान रुके हुए हैं, एक एक करके बीबी आ रही है। बीबियां जैसे एक एक करके आती हैं, रावी कहता है मैंने देखा बीबियां आती हैं, कोई एक जवान आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के उसे महमल में सवार करा देता है। इतने में मैंने देखा कि एक बीबी आती है, एक जवान जाके सवार कराता है। मैंने देखा कि मंजर कुछ मुख्तलिफ हुआ। मैंने देखा एक बीबी आई, उस बीबी के इस्तकबाल के लिए अब एक जवान नहीं, मैंने देखा चंद जवान आगे बढ़े। मैंने पूछा ये जो जवान आगे बढ़ रहे हैं इनमें ये बच्चा कौन है? कहा ये कासिम है, ये हसन का बेटा है, ये अब्बास है, ये अली अकबर है। मैंने कहा ये बीबी का मर्तबा बहुत बड़ा है कि इसके लिए अब्बास आगे बढ़े, इसके लिए कासिम आगे बढ़े हैं। कहा ये कासिम की माँ है। बड़े एहतराम से मैंने देखा कि उन्हें सवार करा दिया गया। इसके बाद मैंने देखा एक और बीबी आई। अब मैंने देखा कैफियत ये है कि जनाब अब्बास सबसे आगे बढ़े, उनके पीछे अकबर गए, उनके पीछे कासिम गए, उनके पीछे औनो मोहम्मद गए। मैंने कहा बीबी ये कौन है? कहा ये अली की छोटी शहजादी है, ये उम्मे कुलसूम है। सवार किया गया। कहता है इतने में मैं देख रहा था, अब जो बीबी आई कैफियत ये थी कि हुसैन ने कुर्सी को छोड़ दिया। मैंने देखा मौला हुसैन जो अभी तक कुर्सी में बैठे थे कुर्सी को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ा, आगे बढ़े सबसे। मैंने देखा मौला हुसैन के पीछे अब्बास गए, अली अकबर गए, कासिम गए, और मोहम्मद गए, हाशमी सब जवान गए। घेरे में इस तरह लिया मालूम न हो सका। मैंने कहा ये बीबी कौन थी कि जिसको कोई देख तक नहीं पाया? कहा अली की बड़ी बेटी ये ज़ैनब थी। मुझे ईमानदारी से बताएं, जनाब ज़ैनब को जब शाम में ये मंजर याद आता होगा सर पीट के क्या कहती होगी। और खुसूसन उस मरले पे जब आपको कैदी बना के करबला से कूफा और शाम लेके जा रहे थे, क्या रो के नहीं कहा होगा अरे मुझे सवार कराने के लिए? अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बार इलाह हमारे इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
जिस तरह तू चाहता है वैसे आज़ादारी करने की तौफीक इनायत फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ आबाद है उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमा। अक्ल व शऊर की दौलत से माला माल फरमा। किसी भी काम को अंजाम देने से पहले उसके नतीजे की तरफ फ़िक्र करने सोचने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का मरीज़ों को शिफा याफ़ फरमा। जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बीमारियों को मुआलजा फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का तो हम सब पे रहम फरमा करम फरमा। बारे इलाहा हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। बारे इलाहा इस सल्तनत के सुल्तान के बारे में कहा गया है कि वो मरीज़ है, बारे इलाहा उसे शिफा इनायत फरमा। मोमिनीन के हक़ में उसके दिल को मज़ीद नर्म बना। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा। खुसूसन मरहूम सैयद हाशिम जाफरी जिन्होंने खूब खिदमत की है, न फ़कत यहाँ जहाँ भी गए खिदमत की है। बेहतरीन अकीदा, बेहतरीन फ़िक्र, बेहतरीन सोच अपनी भी थी, उसी को दूसरों तक मुंतकिल भी किया है। बारे इलाहा इनके दर्जात बुलंद फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। एक और फैमिली के बारे में है, बुलजानी फैमिली, बारे इलाहा इनके मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा। जितने भी मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं इनके मरहूमीन की बख्शिश फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें अपने नस्लों की तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत, उनके दुश्मन की नफ़रत को आन बान ज़्यादा करने की तौफीक इनायत फरमा और अपने अमल के ज़रिए अहले बैत को राज़ी करने की तौफीक इनायत फरमा। आका व मौला को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। आका व मौला का ज़हूर जल्द फरमा। हमें उनके बेहतरीन आवान व अंसार में करार दे। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।